مسیح یسوع کے عظیم پرفضل نام میں آپ کو سلام. پروگرام گواہی میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عزت مآب جناب پادری اعجاز گل صاحب. انہوں نے 35 سال پشاور ڈائسس میں اپنی پاسبانی خدمت کو سر انجام دیا ہے اور ان دنوں میں وہ آسٹریلیا میں مقیم ہیں جہاں پر ریور ووڈ پنچ اینگلیکن چرچ میں اپنی پاسبانی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں. ابھی وقت ہے کہ ہم ان سے ملاقات کریں اور ان کی ساری خدمت کے بارے میں ان سے جانیں. بھائی صاحب، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اسٹوڈیو میں. مجھے بہت خوشی ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو. اس سے پہلے میں نیشنل نیوز کا اور بدر مینول کا ان کی ساری ٹیم کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی کہ میں ان کے اسٹوڈیو میں آؤں اور اپنی اس خدمت کے بارے میں کچھ شیئر کر سکوں. تو میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. تھینک یو سر، تھینک یو. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ نے اپنی خدمت کا آغاز کب کیا؟ میں نے 1984 میں تھولوجیکل کالج گجرانوالہ سے اپنے کورس مکمل کیا اور اس کے بعد پشاور ڈائسس کو جوائن کیا اور پھر عرصہ 30-35 سال میں اسی ڈائسس کے ساتھ رہا. پھر 2014 میں آسٹریلیا میں موو ہو گیا. ٹھیک ہے. پاسبانی خدمت آپ نے 35 سال پشاور ڈائسس کے ساتھ کی. تو بھائی صاحب، آپ کی اس خدمت کے دوران آپ نے کیا محسوس کیا وہاں پر؟ وہاں کی جو کلیسیا ہے، جو کانگریگیشن ہے، وہ ترقی کی راہوں پر، روحانی ترقی؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ پہ ڈفرینٹ حالات ہوتے ہیں، ڈفرینٹ سچویشن، کیونکہ وہ ٹف ہے تھوڑا کافی. لیکن وہ ایریا آپ کو پتہ ہے کہ ٹرائبل ایریا بھی ہیں، تو وہاں پہ کوئی پاسبانی خدمت بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن خدا کی ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہاں خدا اپنے پاسبانوں کو، اپنے خادموں کو استعمال کرتا ہے اور اپنے جلال کے لیے، اپنی بزرگی کے لیے کرتا رہا. میں بھی انہی پاسبانوں میں سے ایک ہوں جو اپنی خدمت کو سر انجام دیتا رہا. تو آپ کا جو آبائی علاقہ ہے وہ کون سا ہے؟ مطلب میرا آبائی علاقہ جو ہے وہ فیصل آباد کے آگے گوجرا، اور پھر وہاں پہ 424 منٹ کمری والا کرسچنوں کا بہت بڑا گاؤں ہے. وہاں پہ میں نے پیدائش لی، وہاں پہ پھر میں نے ایجوکیشن لی اور اس کے بعد پھر میں فرنٹیئر میں موو ہو گیا. تو پھر آج تک تو فرنٹیئر میں ہی ہوں. میرے بچے بھی وہیں ہیں، انہیں کی وہیں پیدا ہوئے، وہیں شادیاں ہوئی ہیں ان کی ساری. تو آپ کے دل میں نہیں آیا کہ ایک میرا جو آبائی علاقہ ہے، کیونکہ زیادہ تر پاسٹر صاحبان کا ہوتا ہے کہ میں اپنے علاقے میں ہی خدمت کروں یا دور زیادہ نہ جاؤں، تو جیسے ہی آپ کو مطلب آرڈر کیا گیا کہ آپ نے وہاں پر جانا ہے تو آپ خوشی سے وہاں پر گئے؟ ہاں، میں خوشی سے گیا کہ میں ایسے علاقے میں جاؤں جہاں پہ آپ کو ایک چیلنج قبول کرنا ہے کہ ایسے علاقوں کے اندر خدمت کرنا ایک چیلنج ہے. جو پاسبان جانتے ہیں کہ کس طرح وہاں پہ حالات ہوتے ہیں. جب میں ملاکنڈ کے ایریے میں تھا تو وہ اتنی بلندی پہ چرچ ہے کہ ایوری سنڈے وہاں پہ جانا آپ کی جوتیاں نیچے سے کٹ جاتی، آدھا پونا گھنٹہ اوپر جانے میں لگ جاتا ہے. تو زبان کا جو مطلب ڈفرینس ہے پنجابی سے پشتو، وہ آپ نے؟ میں نے کوشش کی سیکھنے کی، مطلب جو روٹین کے مطابق ہے. پھر وہاں پہ جب کبھی پشتو کی بھی ضرورت ہوئی تو ہم نے ضرور اس لینگویج کو یوز کیا، پشتو کو. تو بھائی صاحب، مجھے یاد ہے کہ 2013 14 میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا. جی ہاں. اس وقت آپ وہاں پر قائم مقام پاسبان تھے. اب تو اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ وہ کیا واقعہ تھا اور کس طرح سے خداوند نے آپ کو محفوظ اپنے ہاتھوں میں رکھا، اس بارے میں پلیز بتائیے. 2013 کا 22 ستمبر 2013 روٹین کے مطابق تھا کہ مطلب سروس ہوتی ہے ہماری 10 بجے، تو میں نے سروس شروع کی اور اس کے بعد سروس جب ختم ہوئی تو لوگوں سے ملے. اس دن کافی پکارے وغیرہ تھی، لوگ مٹائے. تو پھر وہ میں کیسے کیونکہ استعمال کرتے ہیں امریکن، تو وہ میں نے کہا یار آپ کھانا شانا کھائیں گے تو میں اس کو اتار جو ہی اندر گیا ہوں تو وہ ایک زور تھا. ہاں، سروس ختم ہو گئی ہے نا، تو میں نے کہا کہ میں کیسے کو اتارتا ہوں. میں اندر کی طرف گیا ہوں تو جو ہی میں نے کیسے کو ابھی پکڑا بھی نہیں ہے تو بلاسٹ ہوا بڑی زور سے. تو وہ ایک اوپر سے لکڑی کا ایک پھٹا سا ٹوٹا، وہ میرے یہاں لگا، کندھے پہ لگا، میں گرا، زخمی بھی ہوا. لیکن اٹھ کے اور میں پھر بھاگا ہوں، لیکن وہ کیسے کہ میرے پاؤں میں اڑا تو میں گر گیا. لیکن جب میں ادھر سے بھاگ گیا تو اس وقت اندھیرا تھا، دھواں تھا، کچھ بھی نظر نہیں آیا. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ دھواں سا اندھیرا سا ختم ہوا، ڈیڈ باڈیاں تھیں، لوگوں کے جسم جلے ہوئے تھے. تو کافی مطلب
चर्च को लॉस हुआ जो उसमें करीम थी वो चली गई. 122 लोगों की समथिंग डेथ हुई. और बच्चों का भी आपने बताया था. अब बच्चे ऊपर क्योंकि हाल था बहुत बड़ा, संडे स्कूल था, वो नीचे आ रहे थे तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा उसमें लगे. डेथ बहुत जनों की, ज़ख्मी बड़े थे बच्चे. लेकिन बस आई डोंट नो कि खुदा ने क्यों मुझे बचाया या उसकी क्या मर्ज़ी थी, तो मैं सेफ़ रहा. लेकिन उसके बाद खुदा ने कि ऐसा इंतज़ाम किया कि मुझे मौका मिला कि मैं बाहर निकलूं ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया में जाऊं. और खुदा का शुक्रगुजार हूं कि खुदा ने बाहर भी मुझे उसी खिदमत में रखा है और आज तक उसी पासबानी खिदमत में मसरूफ़. तो भाई साहब, ये आपको पहले से कोई थ्रेट्स वगैरह थी वहाँ चर्च के हवाले से? कोई ऐसी थ्रेट नहीं थी. हम तो रूटीन के मुताबिक मतलब चर्च अपना चलाते और रूटीन के मुताबिक. ये कोई इस तरह का थ्रेट तो फिर तो बंदा अपने आप को सिक्योर करता है. लेकिन मतलब कोई इस तरह की नहीं थी. लेकिन बस अचानक वान. तो सिडनी में आपने मतलब अब वहाँ पर आप खिदमत कर रहे हैं. जी. तो चर्च का नाम रिवरवुड पंचबोर एंग्लिकन चर्च है, क्योंकि मैं यहाँ भी एंग्लिकन चर्च के साथ था. तो फिर वहाँ खुदा ने मुझे मौका दिया कि मैं तो फिर 17 जुलाई 2014 को मैं गया. लेकिन एक साल फिर उनके साथ बातचीत होती रही. फिर 2015 को उन्होंने मुझे इंस्टॉलेशन सर्वत दी. बिशप उस वक्त बिशप पीटर टॉक्सन थे और आर्चडीकन कॉक्स वो आए और उन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी कि आप एंग्लिकन सर्विस को शुरू करें. तो खुदा का शुक्र है कि आज तक मैं सर्विस कर. तो अभी आप तकरीबन 8 साढ़े 8 साल के बाद पाकिस्तान में हैं. तो कोई ऐसा मिशनरी वर्क? हाँ, अभी मतलब कुछ फ्रेंड्स थे वहाँ, उन्होंने कहा कि आप वहाँ पे एक मिशनरी काम भी करें. तो काफ़ी मैं विज़िट भी किया है, लोगों से भी मिला हूँ. तो हमने जो मिनिस्ट्री वहाँ पे रजिस्टर्ड करवाई दोस्तों के साथ मिलकर, गुड समैरिटन शेड, मतलब दूसरे अपने बहन भाइयों को शेड देना, उन्हें संभालना. तो इस वाले से मैं मतलब तो इसका जो ये मिशन है, इसका क्या मेन कॉज क्या है? इसका मेन कॉज तो यही है कि हम उन तक पहुँचे जिनके पास कोई भी नहीं पहुँचे. ठीक है. तो किस सिलसिले में, किस जिस तरह भी से, मैं वज़ीरिस्तान क्रिसमस के दिनों में वज़ीरिस्तान थी तो वहाँ पे विडोज़ की काफ़ी हेल्प की. इससे पहले जब लॉकडाउन हुआ तब भी मैंने वज़ीरिस्तान के इलाका में फूड पैकेज भेजे तो उधर दिए. फिर पेशावर में, फिर आपके यहाँ पे गैलेक्सी टाउन में विक्ट्री चर्च है, उनकी मैंने इसी प्लेटफॉर्म से गुड समैरिटन शेड मिनिस्ट्री से उनकी भी हेल्प की. तो जो अंजील की मनादी को इस हवाले से फैलाना है, इसके एक तो ये आपने बताया कि हम हेल्प करते हैं और इस तरह से हम खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को भी फैलाते हैं. इसके अलावा भी कोई तरीकाकार है इस मिनिस्ट्री में? अभी सोच रहे हैं कि हम रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्री करें ना, ऑडियो मेमोरी कार्ड वगैरह. हाँ जी, ताकि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे हमारे बहन भाई भी अनपढ़ हैं या और भी हमारे दोस्त अनपढ़ होते हैं, तो कम से कम वो लगाए और सुने सुबह सुबह रिकॉर्डिंग की सूरत में, ज़बूर सुने, खुदा का कलाम सुने, ताकि उन्हें समझ हो. तो जिस तरह आप बता रहे हैं कि दूर दराज इलाकों में, तो आप उसकी डबिंग किया करेंगे या मतलब जो जैसे अब आपने फ्रंटियर साइड का बताया है वहाँ पर लैंग्वेज बैरियर्स हैं, वो लैंग्वेज में हम ट्रांसलेशन करवाएंगे. तो वो आप फिर इस तरह से करेंगे. इस तरह के. तो कोई और सर जो हमारे नाजरीन के लिए उनकी रूहानी तरक्की का बायस हो, कोई ऐसी गवाही आपकी ज़िंदगी में, वो ज़रूर शेयर करें. गवाही एक तो ये बड़ी गवाही कि यहाँ खुदा मुझे ले के वहाँ पे इस्तेमाल किया और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि ऐसे हादसों में, जब मैं बन्नू में भी था तो उस वक्त भी बिल्कुल रॉकेट 10 कदम मेरे पास आके गिरा था. मतलब उस दिन समथिंग मेरा ख्याल है कि 41 इधर से आर्मी चला रही थी, उधर से तालिबान चला रहे थे. एक आके हमारी वो स्कूल के उसमें लेबॉर्ट्री में आके लगा, लेकिन पिलर में लगा. तो मैं और प्रिंसिपल वहाँ खड़े थे, लेकिन उस वक्त भी खुदा ने मुझे नई ज़िंदगी दी. तो मैं यही मेरा फेथ और मेरा ईमान है कि खुदा मुझे इस्तेमाल करना चाहता था, इसीलिए उस वक्त भी मुझे ज़िंदगी दी. ये फिर बम ब्लास्ट में खुदा ने मुझे बचाया. मतलब बहुत सारे लॉस हुए, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको पता है इतना कोरोना फैला, लेकिन उसके बावजूद खुदा ने मुझे संभाले रखा. प्रेज़ द लॉर्ड. मैं उसकी शुक्रगुजारी हमेशा करता हूँ खुदावंद की. तो भाई साहब,
مزید آپ سے یہ ہے کہ جس طرح سے ابھی یہاں پر لاہور میں آپ وزٹ پہ ہیں جی تو فرنٹیئر کو بھی آپ نے کور کیا ہے ابھی یا نہیں؟ فرنٹیئر کو بھی کیا ابھی. آج پھر رات کو میں جا رہا ہوں ڈی خان ٹانگ. ٹھیک ہے. پھر ملوں گا تھوڑا سا لوگوں کو بھی ملوں گا. پھر اسی طرح ایک ٹیم مطلب جو آپ ہیں وہ تشکیل دے رہے ہیں. ٹیم اس کے ٹیم کے بغیر تو آپ کو پتہ کوئی بھی کام نہیں ہوتا, کیونکہ میرا تو پیچھے بھی جانا ہے آسٹریلیا میں بھی, اس کو بھی سنبھالنا, پھر وزٹ پہ آنا مشنری ورک کے لیے. تو اس طرح پھر ٹیم جو ہے وہ آگے کام کرے. ٹھیک ہے جی. ناظرین, آپ نے سنی خداوند کے بندہ سے ساری ان کی گواہی کہ کس طرح سے خداوند نے انہیں مطلب مختلف حادثات سے بچائے رکھا. اور جب ہم خداوند کے محفوظ ہاتھوں میں ہوتے ہیں تو ہمیں کسی آفت سے, کسی بھی ہلاکت سے خوف نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ہم جس کی خدمت پر مامور ہیں وہ خود ہمارا سربراہ ہے. ہمارے اوپر اپنا داہنا ہاتھ, شفقت والا ہاتھ ہمیشہ رکھا ہی رکھتا ہے, اور ہمیں اپنے بازوؤں میں, اپنے پروں کے نیچے وہ پناہ دیتا ہے. بھائی صاحب نے بتایا ہے کہ کس طرح سے اس بم بلاسٹ میں 2 مرتبہ وہاں پر سوسائڈ اٹیک ہوئے, لیکن خداوند نے انہیں محفوظ رکھا. اور ابھی جیسے انہوں نے بتایا کہ جس جگہ پر وہ اسکول میں اپنی خدمت کو کر رہے تھے وہاں پر بھی راکٹ آ کر گرا, لیکن ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ضرر ان کو اس سے پہنچا ہو. اور خداوند نے آج اپنے بندہ کو ایک اچھی جگہ پر, ایک اچھے مقام پر لے کر گیا ہے. ان کی جو انٹرنیشنل خدمت ہے وہ وہاں پر سر انجام دے رہے ہیں. اور ابھی ان دنوں میں یہ پاکستان میں ہیں اور اپنی منسٹری جو انہوں نے بتایا ہے دا گڈ سمیریٹن شیڈ کے نام سے, جس کے ذریعے سے وہ آڈیو کی صورت میں لوگوں تک خدا کے انجیل کو پھیلائیں گے. اور ان علاقوں میں جہاں پر لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ ان آڈیو کے وسیلہ سے, ان ریکارڈنگز کے وسیلہ سے خدا ان کے کلام کو سیکھیں گے, جانیں گے, اور اس کی قدرت کے بارے میں اس کا مشن ہے کہ میری انجیل کی منادی کو تم پوری دنیا میں پھیلاؤ, اور ایسی جگہوں پر جہاں پر مطلب لوگ ناخواندہ ہیں وہ ان ریکارڈنگز کی صورت میں خدا ان کے کلام کو جانیں گے. تو ابھی مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیں, ملیں گے ایک اور خوبصورت گواہی کے ساتھ.